السلام علیکم. گڈ ٹو ہیو یو ایٹ اردو آڈیو بکس. حاضر خدمت ہے وانیہ مقصود کا ناول قلب سیاہ، ایپیسوڈ 10. وہ خاموشی سے کمرے میں داخل ہوا، نظریں در و دیوار پر دوڑائیں، پھر آہستہ آہستہ الماریوں کے دروازے کھولنے لگا، اوپر نیچے ہاتھ مارتا جیسے کچھ ڈھونڈ رہا ہو. سگریٹ. اس کا سگریٹ کا پیکٹ ختم ہو چکا تھا اور اسے صبح کے وقت جیسے جسم میں خون کی ضرورت ہوتی ہے ویسے ہی ایک کش کی طلب ہوتی تھی. اگر صبح سگریٹ نہ ملتی تو وہ دن بھر سر درد سے پھٹا رہتا. حویلی میں صرف 2 ہی افراد تھے جو سگریٹ پیتے تھے، وہ اور اس کا باپ. مگر اگر اس کا باپ اسے پیتے ہوئے دیکھ لیتا تو زبان کے کوڑے برستے، اسی لیے وہ چپکے سے ڈھونڈنے نکلا تھا. پھر یکدم اسے الماری کے پیچھے دبکی ہوئی ڈبی مل گئی. لبوں پر ہلکی سی مسکراہٹ ابھری، جیسے کوئی چور اپنے جرم میں کامیاب ہو گیا ہو. اس نے جلدی سے 4-5 سگریٹ نکال کر جیب میں ڈالی اور جیسے ہی پلٹا، ادھر کیا کر رہے ہو؟ پیچھے سے شاہ نواز سلیمان کی آواز سن کر جیسے اس کے جسم کا سارا خون نچوڑ لیا گیا ہو. چہرے کا رنگ اڑ گیا، مگر فوراً سنبھلا اور زبردستی کی مسکراہٹ چہرے پر چڑھا لی. کچھ نہیں بابا، بس یوں ہی، اس نے لہجے میں گھبراہٹ چھپاتے ہوئے کہا. آپ سے بات کرنے آیا تھا. حالانکہ حقیقت تو یہ تھی کہ وہ اس وقت بالکل بات نہیں کرنا چاہتا تھا. شاہ نواز سلیمان کی آنکھوں میں ہلکی سی حیرت چمکی، پھر ہونٹوں پہ وہ آہستہ مسکراہٹ. اچھا، آج اتنے عرصے بعد اپنے باپ سے بات کرنے کا دل چاہا ہے تمہارا. وہ چلتے چلتے اس کے قریب آ گئے. شہریار اب بھی مسکرا رہا تھا، لیکن دل میں سوال ہلچل مچا رہے تھے. آج یہ اتنے میٹھے کیوں ہو رہے ہیں؟ کیا طوفان آنے والا ہے؟ تم سے ایک بات کرنی ہے، شاہ نواز بولے تو شہریار نے جلدی سے سر ہلایا. جی بولیں. شاہ نواز بیڈ پر بیٹھے اور شہریار جا کر سامنے والے صوفے پر بیٹھ گیا. گرے ٹی شرٹ، بلیک پینٹ، بکھرے ہوئے بال، عام دنوں کی طرح لاپرواہ حلیہ. کچھ مہینوں میں کاشان اور ماہیر کی منگنی طے پا رہی ہے. ابھی بات ہو رہی تھی تو ابا جان نے بتایا. اوہ، اللہ نصیب اچھے کرے، بیچاری پہ تو ترس آ رہا ہے. کاشان نے تو اس کی سانس بند کر دینی ہے. شاہ نواز کی نگاہیں تیز ہو گئیں. میں ادھر تم سے کچھ اور بات کرنا چاہ رہا ہوں اور تم ہو کے دعائیں دے رہے ہو. ہاں تو کیا کروں، دعائیں ہی دوں گا بیچاری کو. شاہ نواز نے سنجیدگی سے شہریار کی آنکھوں میں دیکھا. شہریار، وہ آہستہ سے بولے اور اس کے قریب ہو گئے. میری بات غور سے سنو. اب شہریار کو واقعی تشویش ہوئی. باپ کی نظروں میں وہ معمول کی سرد مہری نہیں تھی، بلکہ ایک ایسی سنجیدگی تھی جو ہمیشہ کوئی بڑا حکم سنانے سے پہلے آتی تھی. جی بولیں. شاہ نواز نے آہستہ آہستہ بولنا شروع کیا اور شہریار ان کی باتیں سنتا رہا. کبھی چہرے کا رنگ اڑتا، کبھی ماتھے پر بل آتے، کبھی آنکھوں میں حیرت کی چمک، کبھی غصہ اور کبھی سخت بیزاری. جیسے جیسے وہ بولتے جا رہے تھے باتیں جیسے زہر گھولتی جا رہی تھیں. آخر میں شاہ نواز خاموش ہوئے. شہریار نے آہستہ سے سر ہلایا. چہرے پر وہی پرانی شوخی واپس آئی. اوکے، ہو جائے گا آپ کا کام، فکر نہ کریں، شہریار ان کاموں میں ماہر ہے، اس نے آنکھ مارتے ہوئے کہا. شاہ نواز کی آنکھیں تن گئیں. فضول باتیں مت کرو، ان کاموں میں ماہر ہو کر کون سا میرا نام روشن کر رہے ہو، مگر جو کام کہا ہے وہ کرنا، یہ ضروری ہے. شہریار کے لبوں پر ہنسی واپس آ چکی تھی. جو حکم میرے ابا جان. وہ جیبوں میں ہاتھ ڈالے، مسکراہٹ سمیٹے دھیرے دھیرے کمرے سے باہر نکل گیا. وہ اس وقت گاڑی ڈرائیو کر رہا تھا. رات کے سناٹے میں سڑک سنسان تھی اور شہر کی روشنیاں بھی تھکن میں ڈوبی ہوئی لگ رہی تھیں. گاڑی کے اندر مدھم سا ریڈیو چل رہا تھا، مگر اس کا دھیان کہیں اور تھا. ابھی آفس سے واپس نکلا تھا اور جسم کی تھکن سے زیادہ دل کی بے چینی غالب آ رہی تھی. آفس میں سارا دن اس کا دھیان بٹا رہا. بار بار موبائل نکال کر دیکھتا، ایک امید، ایک آس کہ شاید ماہر نے اس کے آخری میسج کا جواب دے دیا ہو. مگر اسکرین پر اب تک وہی خاموشی چھائی تھی، جیسے کوئی ضدی خاموشی. ایک پل کے لیے اس کے دل میں خیال آیا
کاش وہ میسج عروہ نے نہ بھیجا ہوتا، کاش وہ الفاظ ماہر نے اپنے دل سے اپنی مرضی سے خود بھیجے ہوتے تو بات ہی کچھ اور ہوتی۔ اس لمحے دل کی دھڑکن رک سی گئی تھی، سانس جیسے ایک پل کو ٹھہر گئی تھی جب اس نے اپنے فون کی اسکرین پر ماہر کا نام دیکھا تھا۔ گو کے الفاظ عروہ نے لکھے تھے مگر نام وہ ماہر کا تھا، اور بس یہی کافی تھا اس کی دنیا روک دینے کے لیے۔ اوف، یہ محبت بھی کیا چیز ہوتی ہے نا، وہ سوچتے ہوئے ہلکے سے مسکرایا۔ کار کی ہیڈ لائٹس رات کی تاریکی کو چیرتی جا رہی تھیں اور وہ اپنی تنہائی میں گم بے آواز بول رہا تھا، جن سے تم دل سے محبت کرتے ہو ان کے ایک میسج کی خاطر دل کس قدر بے قرار ہو جاتا ہے، اور جب وہ میسج آ جائے تو جیسے ساری دنیا خوشی سے بھر جاتی ہے۔ مسکراہٹ اس کے چہرے پر ٹھہر گئی، دھیمی، خالص، سادہ سی، محبت سے لبریز، مگر اس کے دل کے ایک کونے میں جانتا تھا ماہر نے اب تک اس کی فرینڈ ریکویسٹ قبول نہیں کی تھی، اور شاید کبھی کرے گی بھی نہیں۔ یہ حقیقت وہ دل میں تسلیم کر چکا تھا، مگر امید، وہ تو انسان کو آخری سانس تک نہیں چھوڑتی۔ پھر اس نے اپنی گاڑی ایک پرانی سی عمارت کے سامنے روکی، گاڑی سے نکلا، سیاہ رنگ کے آفس سوٹ میں ملبوس، قدم آہستہ مگر پورے اعتماد تھے۔ وہ سیڑھیاں چڑھتا ہوا شیشے کے دروازے تک آیا اور پھر آہستگی سے اسے کھولا۔ یہ ایک چھوٹا سا آفس تھا، صرف ایک کمرے پر مشتمل۔ باہر چند ورکرز اپنی فائلوں میں گم تھے۔ وہ سیدھا سامنے والے کمرے کی طرف بڑھا جہاں دروازے پر ہلکی سی دستک دی۔ آ جاؤ، اندر سے جہاں زیب سلیمان کی کرخت آواز آئی۔ السلام علیکم انکل۔ حشام نے دروازہ کھولا، اندر داخل ہوا اور مؤدب انداز میں ہاتھ ملایا۔ وعلیکم السلام، بیٹھو حشام۔ جہاں زیب کی مسکراہٹ رسمی تھی، نرم مزاجی کی نہیں، مہذب سختی کی جھلک لیے۔ حشام ان کے سامنے بیٹھا، دل کی دھڑکن جیسے زبان سے آگ نکلنے کو تیار ہو۔ خیر ہو تم یہاں؟ انکل، آپ سے ایک ذاتی بات کرنی تھی۔ جہاں زیب کی تیوری تھوڑی سی چڑھی مگر وہ خاموش رہے۔ حشام نے لمحہ بھر کو آنکھیں بند کی اور پھر سیدھا ہو کر بیٹھا۔ ماہر کے بارے میں بات کرنی ہے۔ جہاں زیب کے چہرے پر سختی اتر آئی۔ رشتے کی بات ہے تو؟ نہیں انکل، رشتے کی نہیں، خوابوں کی بات ہے، اس کے خوابوں کی۔ جہاں زیب نے کرسی کی پشت سے ٹیک ہٹائی۔ خواب؟ جی، وہ کچھ کرنا چاہتی ہے، کام، نوکری، اپنی پہچان۔ جہاں زیب نے گہری سانس بھری۔ میری بیٹی کو کسی پہچان کی ضرورت نہیں ہے، وہ جہاں زیب سلیمان کی بیٹی ہے، بس کافی ہے۔ اور اگر وہ چاہتی ہے کہ وہ پہچان خود بنائے، آپ کے نام کے ساتھ ساتھ اپنا نام بھی، تو کیا وہ غلط ہے انکل؟ یہ سب فلمی باتیں ہیں، تمہیں نہیں معلوم باہر کی دنیا کیسی ہے؟ لڑکیاں جب باہر نکلتی ہیں تو دنیا انہیں خواب نہیں خدشے دیتی ہے۔ انکل، مجھے معلوم ہے آپ سخت ہیں، شاید سخت ترین باپ جو میں نے دیکھا، مگر ایک بات کہوں؟ جہاں زیب خاموش رہے۔ ماہر نے خود کو ہمیشہ مضبوط دکھایا کیونکہ وہ جانتی ہے کہ اس کے آنسو آپ کے لیے بوجھ بنیں گے، لیکن وہ روتی ہے چھپ کر کیونکہ اسے اپنی ذات کا یقین ہے اور اسے لگتا ہے کہ شاید آپ کو اس پر یقین نہیں۔ جہاں زیب کے ماتھے پر شکنیں گہری ہوئیں مگر وہ کچھ بولے نہیں، اور ایک بیٹی جب اپنے باپ کو دل کی بات بھی نہ کہہ سکے تو وہ بیٹی رہتی ہے مگر بیٹی جیسا محسوس نہیں کرتی۔ جہاں زیب کا ہاتھ میز پر ہلکے سے لرزا۔ کیا آپ چاہتے ہیں کہ کل کو وہ یہ سوچے کہ اس کے خواب اس کے باپ کے لیے بے معنی تھے؟ وہ آپ سے لڑنا نہیں چاہتی انکل، بس آپ کے ساتھ کھڑا ہونا چاہتی ہے۔ کمرے میں ایک بوجھل خاموشی چھا گئی۔ جہاں زیب نے نظریں حشام کے چہرے پر مرکوز رکھیں، ان کی سانسیں بھاری ہو گئی تھیں، پھر آہستہ سے، بہت دھیرے سے وہ بولے، میں نے اسے کسی چیز سے نہیں روکا، لیکن میں جانتا ہوں باہر کی دنیا کیسی ہے۔ تم جانتے ہو حشام میری بڑی بیٹی کیا کر گئی؟ کمرہ لمحے بھر کو خاموش ہو گیا۔ جی، میں جانتا ہوں۔ حشام کی آواز نرم تھی مگر اس میں لرزش نہیں تھی۔ اس نے ایک لڑکے سے محبت کی اور پھر بھاگ گئی اور پھر خودکشی۔ اس نے ہماری عزت روندی اور آخر میں وہ خود کو ختم کر گئی۔ جہاں زیب کی آنکھوں میں اب نہ آنسو تھے نہ غصہ، صرف وہ جمی ہوئی برف تھی جو برسوں سے دل میں تھی۔
تب سے میں ماہر کے ہر قدم پر نظر رکھتا ہوں۔ وہ بھی تو لڑکی ہے، کیا فرق ہے ان دونوں میں؟ فرق ہے انکل۔ حشام کی آواز پہلی بار بلند ہوئی۔ آپ نے اس دن سے جب آپ کی پہلی بیٹی گئی تب سے آپ نے ماہر پر اعتبار کرنا چھوڑ دیا۔ آپ نے اسے بہن کی پرچھائی سمجھا۔ جہاں زیب کی سانس گہری ہو گئی، اس کی نظریں میز کی لکیر پر جم گئیں۔ اس کا جرم صرف یہ ہے کہ وہ آپ کی بیٹی ہے، وہ آپ کے سائے میں جینا چاہتی ہے، اس سے آزاد ہو کر نہیں۔ لیکن سایہ اگر دیوار بن جائے تو روشنی کا کیا تصور؟ جہاں زیب کی نظریں جھک گئیں، وہ اب نہ کچھ بول پا رہے تھے نہ روک پا رہے تھے۔ آپ نے اس پر اعتبار نہیں کیا انکل، اور شاید یہی اس کی سب سے بڑی سزا ہے۔ ماہر، آپ اسے خود سے چھین رہے ہیں۔ کمرے میں موت جیسی خاموشی چھا گئی۔ جہاں زیب نے دھیرے سے گردن اٹھائی اور پہلی بار ان کی آنکھوں میں نمی کی جھلک آئی۔ شاید میں غلط تھا، شاید میں نے اسے اس کی بہن سمجھ کر اس کے خواب بھی چھین لیے۔ وہ گہرا سانس لیتے ہیں جیسے سینے سے کئی برسوں کا بوجھ ایک لمحے میں اتر گیا ہو۔ حشام کی آنکھوں میں ایک روشن سی مسکراہٹ ابھری۔ وہ آپ کو کبھی شرمندہ نہیں کرے گی انکل۔ وہ آہستگی سے اپنی جگہ سے اٹھا، نرمی سے مسکرایا اور آگے بڑھ کر ہاتھ ملایا۔ جہاں زیب سلیمان نے بھی خفیف سی مسکراہٹ کے ساتھ ہاتھ تھاما، مگر ان کی آنکھوں میں نمی کی ہلکی سی جھلک صاف دیکھی جا سکتی تھی۔ وہ الفاظ نہیں کہہ پائے مگر حشام جان چکا تھا، اس بار وہ جیت گیا تھا۔ حشام نے سر ہلا دیا، دل ہی دل میں ایک فاتحانہ سانس لی۔ اس نے اپنا کام کر دیا تھا۔ وہ اپنے سیاہ کوٹ کو آہستگی سے درست کرتا ہوا دروازے کی جانب بڑھا، دھیرے سے دروازہ کھولا، ایک آخری نظر کمرے پر ڈالی اور پھر خاموشی سے باہر نکل آیا۔ یہی تو اس کی صلاحیت تھی۔ لوگ اسے باتوں سے قائل نہیں کر پاتے تھے مگر وہ صرف چند لفظوں اور جذبات کی گرہ سے دلوں کی زنجیروں کو توڑ دیتا تھا، جیسے ہر سخت دل کا تالا اس کے لفظوں کی کنجی سے کھلتا ہو۔ آفس سے باہر نکلتے ہی ٹھنڈی ہوا اس کے چہرے سے ٹکرائی۔ ایک لمحے کو اس نے آنکھیں بند کر لیں، جیسے وہ ہوا اس کے اندر اتر رہی ہو، سکون بن کر، اطمینان بن کر۔ جتنا مظلوم اس نے ماہر کو اپنی باتوں میں بنا دیا تھا، شاید وہ حقیقت میں اتنی مظلوم تھی بھی نہیں۔ لیکن محبت میں دلیل نہیں چلتی، بس کسی کو قائل کرنا ہوتا ہے کہ وہ جسے چاہتا ہے اس کا حق بنتا ہے جینے کا، آگے بڑھنے کا، خواب دیکھنے کا۔ ماہر لیپ ٹاپ کے سامنے بیٹھی تھی اور اس کے سامنے عروہ موبائل استعمال کر رہی تھی۔ اب 4 مہینے بعد ماہر کی حالت کچھ بہتر ہو رہی تھی، اس لیے عروہ روز اس کے ساتھ رہنے لگی تھی۔ ورنہ مہروش کے انتقال کے بعد ماہر اکثر کمرے میں بند رہتی، کسی کو قریب نہیں آنے دیتی تھی۔ 5 سال پہلے لندن جانے سے پہلے بھی عروہ اور ماہر اکثر اسی طرح ایک ہی کمرے میں ساتھ بیٹھے ہوتے، چاہے بات نہ بھی کر رہے ہوں مگر ساتھ رہنا ہی کافی تھا۔ ماہر لیپ ٹاپ پر جھکی ہوئی بار بار پاس ورڈ ڈالنے کی کوشش کر رہی تھی مگر بار بار غلط ہو رہا تھا۔ آخر وہ غصے میں لیپ ٹاپ پر ضربیں مارنے لگی۔ ادھر عروہ فون پر کچھ دیکھ رہی تھی اور بار بار ماہر کی طرف نظر ڈالتی رہی۔ ماہر نے تنگ آ کر کہا، بس کرو ماہر، یہ نہیں کھلے گا۔ عروہ نے نرمی سے جواب دیا، اسے کھولنا ضروری ہے۔ عروہ فون رکھ کر اس کے پاس آ کر بیٹھی۔ دیکھو، تم مہروش آپی کی وہ ساری چیزیں جو انہیں پسند تھیں پاس ورڈ پر ڈال کر دیکھو۔ دیکھ لی ہیں، پھر بھی نہیں ہو رہا۔ ماہر نے تھک کر کہا، پھر بھی سوچو اور کیا پسند تھا انہیں۔ ماہر نے تھوڑی دیر کے لیے رک کر سوچا اور پھر اچانک چہرے پر مسکراہٹ آ گئی۔ تمہیں پتہ ہے ماہر، مجھے تمہارا نام سب سے زیادہ پسند ہے۔ عروہ ماہر کی مسکراہٹ دیکھ رہی تھی۔ ماہر فوراً لیپ ٹاپ پر وہی لفظ ٹائپ کرنے لگی اور اسی وقت پاس ورڈ کھل گیا۔ ماہر نے جیسے نئی زندگی پائی ہو، گہری سانس لی۔ ماہر، اس نے اپنے منہ سے کہا۔ کیا؟ عروہ نے غور سے اس کو دیکھا۔ اسے میرا نام پسند تھا، ماہر، اور اسی پر اس نے پاس ورڈ رکھا تھا۔ ماہر کی آنکھیں بھیگ آئیں۔ شکر، کھل گیا۔ اب تم سکون سے رہو گی، عروہ نے مسکرا کر کہا۔ ماہر نے اسے دیکھا اور سر ہلایا۔ اچھا میں جاتی ہوں، ماما کو کوئی کام تھا، وہ بلا رہی تھیں۔ وہ اٹھ کر کہتی کمرے سے باہر چلی گئی۔ عروہ کے جانے کے بعد ماہر نے ایک پل کو بند دروازے کی طرف دیکھا، پھر اس نے آہستگی سے نظر ہٹائی اور لیپ ٹاپ کھولا۔ اب وہ وہی فولڈر کھولنے جا رہی تھی جس کے لیے وہ پچھلے کئی دنوں سے بے قراری میں تڑپ رہی تھی۔
دل زور زور سے دھڑک رہا تھا، بس اب سب کچھ سامنے آ جائے گا، کچھ ایسا جو مہروش کی خاموشی کا راز کھول دے گا۔ لیکن ساتھ ہی ایک انجانا خوف بھی تھا، اگر کچھ نہ ملا تو، اگر مہروش نے وہ سب کچھ ڈیلیٹ کر دیا ہو جس کا اسے انتظار تھا۔ شکوک و شبہات کے باوجود اس نے اپنے ہاتھ کو نہیں روکا۔ فولڈرز کے اندر بالآخر وہ چیٹ سامنے آ گئی، بلال اور مہروش کی پرانی گفتگو۔ ماہیر کے لبوں پر ایک ہلکی سی مسکراہٹ آئی، مل گئی آخر کار۔ لیکن اس نے جیسے ہی اس چیٹ کو اوپن کر کے اوپر اسکرال کیا، اس کے چہرے کے رنگ اڑ گئے۔ کیا؟ یہ کیا ہے؟ الفاظ خود بخود اس کے لبوں سے نکلے۔ وہاں صرف 2 دن کی باتیں تھیں، باقی سب چیٹ ڈیلیٹ ہو چکی تھی۔ وہ سب کچھ جس کا اسے شدت سے انتظار تھا وہاں موجود ہی نہیں تھا۔ ماہیر نے جھنجلا کر سر پیچھے بیڈ سے ٹکا لیا، آنکھیں بند کر لیں، سانس اندر لی جیسے خود کو قابو میں لانے کی کوشش کر رہی ہو۔ مہروش ہمیشہ اپنی چیٹ صاف کر دیا کرتی تھی اور یہاں بھی وہی ہوا تھا۔ اب صرف 2 دن پر محیط چند سادہ سی باتیں باقی تھیں۔ مایوسی کے باوجود اس نے ان چند لائنز کو پڑھنا شروع کیا۔ شاید انہی میں کچھ چھپا ہو، مگر نہیں، وہ معمولی باتیں تھیں، موسم، طبیعت اور چند رسمی جملے۔ غصے اور بے بسی کی شدت سے اس نے لیپ ٹاپ کو بند کیا اور ایک طرف رکھ دیا۔ میری زندگی میں یہ مسئلہ ختم کیوں نہیں ہو رہا؟ ہر بار ایک نیا موڑ، ایک نئی الجھن۔ اس کے دل میں درد کی لہر سی اٹھی۔ کاش میں اس رات بہن کے کمرے میں نہ گئی ہوتی، کاش وہ الفاظ میرے کانوں تک نہ پہنچتے، وہ الفاظ جو مہروش نے بلال سے کہے تھے، وہی ایک جملہ جس نے ماہیر کے دل و دماغ میں سوالات کا طوفان برپا کر دیا تھا۔ اب جب کہ اس نے وہ جملہ سن لیا تھا، وہ اس کے پیچھے چھپی کہانی جانے بغیر رہ ہی نہیں سکتی تھی۔ وہ جاننا چاہتی تھی کہ آخر ایسا کیا ہوا تھا، اس نے بلال کو کیا بتایا تھا، کون سا راز تھا اس کی بہن کا، اور اس بار وہ کچھ بھی نہیں چھوڑنے والی تھی۔ پھر کچھ دیر خود کو سنبھالنے کے بعد اس نے گہری سانس لے کر دوبارہ وہی بند پڑا ہوا لیپ ٹاپ کھولا۔ بے آواز ماحول میں صرف کلک کی آواز گونجی۔ مہروش ایک سائیکیٹرسٹ تھی اور اس کے تمام مریضوں کے سیشنز کی ویڈیوز اسی لیپ ٹاپ میں محفوظ تھیں۔ فائلز میں داخل ہوتے ہی کئی فولڈرز اسکرین پر نمودار ہوئے اور ان میں سب سے اوپر آریہ کا فولڈر جگمگا رہا تھا۔ آریہ جو صرف مریضہ نہیں تھی، مہروش کی قریبی دوست بھی تھی۔ ماہیر کو خود بھی نہیں پتا چلا کہ اس کے دل میں یہ خواہش کیوں جاگ اٹھی کہ وہ یہ سب دیکھے۔ شاید کسی امید کے سہارے کہ کچھ تو ہاتھ آ جائے، کچھ ایسا جو مہروش کی خاموشیوں کا راز کھول دے۔ اس نے پہلا ویڈیو کلک کیا، پھر دوسرا، پھر تیسرا۔ 1 2 نہیں، 15 کے قریب ویڈیوز تھیں، ہر ویڈیو 1 2 گھنٹے پر مشتمل۔ مہروش اور آریہ کی گھمبیر باتیں، نفسیاتی اصطلاحات، علاج، پرسکون انداز، اور کچھ نہیں۔ ماہیر کی آنکھوں میں اب اکتاہٹ تھی۔ وہ اپنی گردن پیچھے سیٹ سے لگا کر پلکیں موند گئی۔ فضول وقت ضائع کیا۔ چوتھی ویڈیو ابھی آدھی بھی نہیں گزری تھی کہ آریہ کی آواز سنائی دی۔ تم اداس ہو؟ ماہیر نے آنکھیں کھولیں۔ وہ بیزاری سے دیکھ رہی تھی مگر انگلی پلے پر ہی رہی۔ مہروش کی آواز دھیمی تھی۔ ہاں، میری زندگی میں کچھ ایسا ہے ہی نہیں جو مجھے خوش کرے، مگر مریض ہونے کے ساتھ ساتھ میں تمہاری دوست بھی ہوں مہروش۔ تم مجھ سے شیئر کر سکتی ہو، میں تمہارے درد کو سمجھ سکتی ہوں، سن سکتی ہوں۔ مہروش کے چہرے پر خالی سی مسکراہٹ تھی، وہ مسکراہٹ جس کے پیچھے گہرا دکھ چھپا ہوتا ہے۔ مجھے میری ایک غلطی جینے نہیں دیتی آریہ، دل دکھ سے بھرا جا رہا ہے، میں خود کو معاف نہیں کر پا رہی۔ ماہیر کی کمر سیدھی ہوئی، اس کی نظریں اسکرین پر جم گئیں۔ اب وہ صرف ویڈیو نہیں سن رہی تھی بلکہ محسوس کر رہی تھی۔ کیا غلطی مہروش؟ مجھے بتاؤ، سب کچھ بتاؤ۔ میں کمزور نہیں ہوں آریہ، ہمیشہ ہر تکلیف سے لڑتی آئی ہوں، کبھی کسی کو کچھ کہنے کی ضرورت نہیں پڑی، لیکن آج دل چاہ رہا ہے کہ سب کچھ کہہ دوں، کسی کو بتاؤں، دل ہلکا کروں۔ ماہیر کا دل چیخا، تو بتا دو نا، خدا کے لیے بتا دو آپی۔ ہاں مہروش، میں ہوں یہاں، میں سن سکتی ہوں، جیسے تم ہمیشہ مجھے سنتی آئی ہو، تم بھی مجھے سناؤ نا۔ مگر ویڈیو وہیں بند ہو گئی۔ ماہیر کا چہرہ یکدم سن ہو گیا،
اس نے زور سے لیپ ٹاپ بند کیا جیسے اس اسکرین نے اسے دھوکہ دے دیا ہو۔ کیا یہ سب میرے ساتھ ہی ہونا تھا؟ وہ بھپری۔ اب ایک اور بات، ایک اور پہیلی۔ وہ دونوں ہاتھوں سے اپنا سر تھام بیٹھی، آنکھوں میں نمی اتر چکی تھی، ہونٹ کانپ رہے تھے۔ کاش کاش آپ ہی آپ مجھ سے کچھ تو شیئر کر جاتی، میں تو آپ کی بہن تھی، کیا اتنی دور تھی آپ سے؟ دیوار پر لگی گھڑی کے ٹک ٹک ماحول میں ایک ادھورا پن بھر رہی تھی اور ماہر کی زندگی میں ایک اور خلا نے جنم لے لیا تھا۔ تھوڑی دیر گزرنے کے بعد ماہر نے اپنے کمرے کا دروازہ کھولا تو ایک لمحے کے لیے ٹھٹک گئی۔ سامنے ہی دیوار کے ساتھ ٹیک لگائے شہریار کھڑا تھا، وہی بے پرواہ سا انداز، جینز کی نیلی جیکٹ، اندر سفید ٹی شرٹ اور جینز کی پینٹ، ہاتھ جیبوں میں ڈالے، چہرے پر ہلکی سی شوخ مسکراہٹ اور دونوں گالوں میں گہرے پڑتے ہوئے ڈمپلز۔ ماہر نے آنکھیں تھوڑی سکیڑ کر اسے دیکھا کہ یہاں کیا کر رہا ہے؟ کیا مسئلہ ہے؟ دروازے کی چوکھٹ پہ کھڑی سپاٹ لہجے میں اس نے سوال کیا۔ یہاں کیوں کھڑے ہو؟ شہریار نے کندھے اچکائے جیسے بہت معمولی سی بات ہو اور نرم لہجے میں بولا، تمہارے نکلنے کا انتظار کر رہا تھا۔ ماہر نے گہرا سانس بھرا، ایک نظر اسے دیکھا اور بغیر کچھ کہے نظر انداز کرتی ہوئی آگے بڑھ گئی۔ اوہ، تو اب نظر انداز کر رہی ہو؟ وہ فوراً اس کے سامنے آ کر کھڑا ہو گیا، مگر ماہر نے قدم نہیں روکے۔ وہ اسی طرح خاموشی سے چلتی رہی اور وہ اس کے ساتھ ساتھ۔ اچھا سوری، اس نے ہلکی سی مسکراہٹ کے ساتھ کہا۔ ماہر نے ایک تیز کٹتی ہوئی نظر اس پر ڈالی۔ اس وقت شاید مجھے تم سے اس طرح نہیں کہنا چاہیے تھا، واقعی مجھے افسوس ہے، سوری۔ اس کے لہجے میں کچھ سچائی تھی مگر ماہر کا دل پتھر سا جمع رہ گیا۔ سوری ان سے کہا جاتا ہے جو ناراض ہوں۔ وہ رکی اور اس کی آنکھوں میں دیکھ کر ٹھنڈے مگر چپتے ہوئے لہجے میں بولی، اور میں تم سے ناراض نہیں ہوں، کیونکہ میں صرف ان لوگوں سے ناراض ہوتی ہوں جو میرے دل کے قریب ہوتے ہیں، اور تم ان میں سے نہیں ہو۔ ایک لمحے کو شہریار کی مسکراہٹ ہلکی پڑ گئی مگر وہ کچھ نہ بولا۔ اور اب میرے راستے سے ہٹو۔ ماہر کی نظریں اب سیڑھیوں کی طرف تھیں، قدم سخت اور لہجہ برفیلا۔ وہ سیڑھیوں کی طرف بڑھی اور شہریار، وہ اب بھی اس کے ساتھ چل رہا تھا۔ جانتا ہوں یار، جانتا ہوں تمہیں کوئی فرق نہیں پڑتا میرے سوری کرنے سے، مگر وہ بول رہا تھا جب ماہر کے قدم رک گئے۔ وہ پلٹی اور آنکھیں چھوٹی کر کے گھورتی ہوئی بولی، کیا مسئلہ ہے؟ آج اتنی باتیں کیوں کر رہے ہو مجھ سے؟ شہریار ہلکا سا ہنسا، جیب میں ہاتھ ڈالے مزے سے بولا، نہیں نہیں، ویسے ہی سوری کر رہا تھا بس۔ ماہر نے گھور کر پوچھا، آج تمہاری کوئی گرل فرینڈ اویلیبل نہیں ہے جو یہاں میرے سر پر سوار ہو؟ یار، وہ فوراً سیڑھیوں پر بیٹھ گیا جیسے زندگی کے دکھ سمیٹنے آیا ہو۔ ماہر اب کھڑی ہو کر اسے حیرت سے دیکھ رہی تھی۔ وہ شبنم ہے نا، عجیب ناراض ہو گئی ہے مجھ سے اور اب پیسے بھی نہیں دے رہی۔ ماہر کی آنکھیں پھیل گئیں۔ کون سے پیسے؟ شہریار نے کندھے اچکائے جیسے کوئی خاص بات نہ ہو۔ پیسے مانگے تھے میں نے 20,000 بابا کے علاج کے لیے۔ واٹ؟ کیا مطلب؟ ماہر نے دنگ ہو کر اسے دیکھا۔ پھر آمنہ، کلثوم، ماہنور، رابعہ، ملکہ، حنا، وہ انگلیوں پہ گنتا جا رہا تھا۔ سب سے ہی میں نے تعلقات توڑ دیے ہیں، اب دل بھر گیا ہے ان سب سے باتیں کر کے۔ ماہر نے دونوں بازو سینے پر باندھ لیے، نظریں تیز کی۔ تم مجھے کیوں بتا رہے ہو یہ سب؟ شہریار نے آنکھ اٹھا کر اسے دیکھا۔ تم کہہ رہی تھی نا کہ جا کے اپنی گرل فرینڈ سے بات کرو، اب ہے ہی نہیں تو کس سے کروں؟ ماہر نے بے یقین نظروں سے اسے دیکھا، پھر سر ہلایا اور پیچھے مڑتے ہوئے بڑبڑائی، پاگل ہے یہ بندہ، سرٹیفائیڈ پاگل۔ ماہر نے دانت پیستے ہوئے دانتوں تلے کہا اور پلٹ گئی۔ پیچھے شہریار نے سیڑھیوں پر لیٹتے ہوئے مزے سے کہا، پاگل تو تب ہوتا اگر تم سے دل لگا بیٹھتا۔ ویٹ، مے بی آئی ایم آلریڈی ہاف وے دیئر۔ ماہر کے قدم ایک لمحے کو رکے، پیشانی پر ہلکی سی شکن ابھری، آنکھوں میں الجھن کی ایک لہر آئی۔ کیا مطلب تھا اس کا؟ دل ہی دل میں سوچتے ہوئے وہ پلٹی۔ شہریار اب بھی سیڑھیوں پر آنکھیں بند کیے مسکرا رہا تھا۔ ماہر نے اسے کچھ لمحے خاموشی سے دیکھا جیسے اس کی بات سمجھنے کی کوشش کر رہی ہو، مگر اگلے ہی پل بے نیازی سے آنکھیں موڑ لیں۔ فضول باتیں سننے کا وقت نہیں میرے پاس۔
وہ آہستگی سے بڑبڑائی اور تیز قدموں سے آگے بڑھ گئی۔ نیچے اتری تو سامنے سے ایک ملازم آتا دکھائی دیا۔ باجی جی، آپ کو جہاں-زیب صاحب بلا رہے ہیں۔ ماہر ایک دم حیران ہوئی۔ بابا بلا رہے ہیں؟ کیوں؟ کیوں؟ پتہ نہیں جی، آپ کو ہی کمرے سے بلانے آ رہا تھا میں۔ خیر آپ جا کے دیکھ لیں، وہ انتظار کر رہے ہیں۔ ماہر نے گہرا سانس لیا۔ دل میں بے چینی سی محسوس ہوئی۔ چند لمحے بعد اس نے بابا کے کمرے کے دروازے پر آہستہ سے دستک دی۔ آ جاؤ۔ اندر سے وہی روب دار مگر ہلکی سی تھکی ہوئی آواز آئی۔ اس نے آہستہ سے دروازہ کھولا۔ وہ کھڑکی کے پاس کھڑے تھے اور ماہر ان کے پیچھے۔ جی بابا، آپ نے بلایا؟ وہ آہستہ سے مڑے۔ ہاں، تمہیں جاب کرنی تھی؟ انہوں نے سیدھا سوال کیا۔ ماہر کا دل ایک دم زور سے دھڑکا۔ یہی وجہ تھی، اسی لیے بلایا تھا۔ جی جی بابا، کرنی تھی۔ وہ تھوڑا گڑبڑا گئی۔ کر سکتی ہو، مختصر، مگر وہ الفاظ جیسے سن کر ماہر کو لگا جیسے خواب دیکھ رہی ہو۔ جی؟ وہ حیرت سے بولی۔ ہاں تم کر سکتی ہو، اب روکوں گا نہیں تمہیں۔ کوئی مسکراہٹ، کوئی نرمی نہ تھی، مگر اجازت تھی۔ ماہر کو لگا جیسے وقت تھم گیا ہو، جیسے دنیا ایک لمحے کو ساکت ہو گئی ہو۔ اس نے تو دوبارہ ان سے پوچھنے کی ہمت بھی نہ کی تھی، پھر کیسے مان گئے؟ کیا ان کے دل میں رحم آ گیا؟ کیا انہوں نے واقعی اس کا اتنا سوچا؟ تھینک یو سو مچ بابا، آپ جانتے نہیں میں کتنی خوش ہوں۔ وہ خوشی سے تقریباً چیخ پڑی۔ وہ کچھ نہ بولے، بس اسے دیکھتے رہے، چہرے پر سکوت۔ بس میری عزت مت بدنام کرنا، وہ کھڑکی سے باہر دیکھتے ہوئے بولے۔ ماہر کی مسکراہٹ وہیں تھم گئی۔ آپ کو مجھ پہ یقین ہونا چاہیے، میں آپ کی بیٹی ہوں۔ اس نے نظریں جھکائیں، آواز میں خلوص تھا۔ واقعی آپ کا شکریہ کہ آپ نے مجھے اجازت دے دی۔ وہ پھر سے ہلکا سا مسکرائی، پلٹی اور دروازے کی جانب بڑھنے لگی۔ ماہر، اس کے قدم رک گئے، آواز میں وہی وقار، وہی بار۔ آہستہ سے پلٹی تو دیکھا وہ اس کے قریب آ رہے تھے۔ وہ ساکت کھڑی انہیں دیکھتی رہی۔ وہ آہستہ سے آئے، ماہر کا چہرہ اپنے دونوں ہاتھوں میں لیا اور اس کے ماتھے پر ایک لمبا بوسہ دیا۔ ماہر کی آنکھوں میں نمی اور لبوں پر شکر گزار مسکراہٹ ابھر آئی۔ وہ اب بھی نہ مسکرائے، بس اسے دیکھتے رہے۔ جاؤ، جو خواب پورا کرنا چاہتی ہو کرو، اللہ تمہیں کامیابی دے، مجھے تم پر یقین ہے۔ پھر آہستہ سے اس کا چہرہ چھوڑا۔ ماہر کی مسکراہٹ گہری ہوئی، نظریں جھکائیں، آنسو چھپائے۔ شکریہ بابا، وہ دھیرے سے بولی، پلٹی، دروازہ کھولا اور باہر نکل گئی۔ وہ اب کمرے میں آ چکا تھا۔ جیب میں کچھ حرکت ہوئی، فون بج رہا تھا۔ موبائل نکالا، اسکرین پر نام چمک رہا تھا، ماہ نور۔ ایک پل کے لیے اس نے اسکرین کو دیکھا، پھر خاموشی سے کال کاٹ دی۔ اذان ہو رہی تھی، عشاء کا وقت تھا۔ نماز ہی پڑھ لوں، باقی باتیں تو ساری رات ہوتی رہتی ہیں۔ زبان سے کچھ نہ بولا، بس دل میں سوچا۔ واش روم گیا، چہرے پر پانی ڈالا، ہاتھ دھوئے اور واپس آیا۔ جائے نماز نکال کے بچھائی اور نماز کے لیے کھڑا ہو گیا۔ پتہ نہیں کتنے مہینوں بعد وہ نماز پڑھ رہا تھا۔ بس جب دل کرتا پڑھ لیتا، اور دل کم ہی کرتا تھا۔ پوری نماز ادا کی، آخر میں سلام پھیرا، پھر آہستہ سے ہاتھ اٹھائے دعا کے لیے۔ 5 سیکنڈ ہی لگے تھے اور اس نے آمین کہہ دیا۔ پتہ نہیں ان 5 سیکنڈز میں اس نے واقعی کچھ مانگا تھا یا بس ہاتھ اٹھا کے خالی واپس جھکا لیے۔ بچپن میں تو لمبی لمبی دعائیں کیا کرتا تھا، ہر چیز، ہر خواہش اللہ سے مانگتا تھا۔ اب شاید کچھ مانگنے کو باقی نہیں رہا یا مانگنے کا یقین نہیں رہا۔ آہستہ سے جائے نماز اٹھائی، فولڈ کی اور ایک طرف رکھ دی، پھر آئینے کے قریب آیا۔ بال تھوڑے الجھے ہوئے تھے، انہیں انگلیوں سے سلجھایا، ایک نظر خود کو دیکھا، ایک آہ بھری اور دروازہ کھول کے باہر نکل آیا۔ چند لمحوں بعد وہ لان میں بیٹھا تھا۔ ہلکی ہلکی ٹھنڈی ہوا اس کے چہرے سے ٹکرا رہی تھی۔ آنکھیں بند کر کے تھوڑا سکون محسوس کیا، تبھی قدموں کی چاپ آئی۔ آنکھیں کھولی، مڑا تو دیکھا عروہ چائے کا کپ تھامے آ رہی تھی۔ تم کیا کر رہے ہو یہاں؟ اس نے پوچھا۔ کچھ نہیں، بیٹھا ہوا ہوں۔ ماہر کہاں ہے؟ شہریار نے آرام سے کہا۔ عروہ نے حیرت سے اسے دیکھا۔ یہ کب سے ماہر کے بارے میں پوچھنے لگا تھا؟
کمرے میں ہوگی اپنے۔ کیوں؟ وہ مسکرا دیا۔ ایسے ہی پوچھ لیا۔ خیر میں کہہ رہا تھا کہیں ٹرپ پہ چلیں۔ عروہ کے چہرے پر چمک سی آ گئی۔ ٹرپ؟ سچ بتاؤں میرا بھی بہت دل کر رہا ہے کہیں گھومنے کا۔ وہ مسکراتے ہوئے شہریار کے ساتھ والی کرسی پر آ بیٹھی۔ ہوا تیز چل رہی تھی، اس کے بال لہرا رہے تھے۔ میں سوچ رہا تھا ہم سب کہیں چلیں، جیسے اسکردو، کشمیر یا کوئی پہاڑی جگہ۔ بہت دل ہے میرا، ویسے بھی اتنی گرمی ہے یہاں۔ میرا بھی دل کر رہا ہے کہ ہم سب مل کے جائیں، مگر دادا وہ اجازت دے دیں گے؟ ماہیر، شہریار نے سنجیدگی سے کہا۔ عروہ نے حیرت سے اسے دیکھا۔ کیا؟ ماہیر لے کے دے گی اجازت؟ دادا اس سے بہت پیار کرتے ہیں، اس کی ہر بات مانتے ہیں۔ میں بات کروں گا تو سیدھا بے عزت ہوں گا۔ مجھے کب انہوں نے اچھی نظر سے دیکھا ہے؟ نہ میں ان کی نظر میں کبھی اچھا رہا۔ اب کی بار اس کے لہجے میں ہلکی سی اداسی در آئی تھی۔ عروہ سمجھ گئی۔ خیر تم ماہیر سے بات کرنا۔ میں، ماہیر، زرلش، تمہارا بھائی اور وہ حشام، ہم سب کسی ٹرپ پہ چلتے ہیں۔ عروہ کو حشام کا نام سن کے ایک دم حیرت ہوئی۔ حشام؟ کیوں؟ وہ کیوں؟ شہریار مسکرا دیا۔ ایسے ہی دیکھنا چاہتا ہوں کہ ماہیر کی محبت میں کیسے اس کے پیچھے پیچھے لگا ہوگا۔ وہ ہنسا، عروہ بھی ہنسی۔ وہ تو بہت پاگل ہے ماہیر پہ۔ تبھی کہہ رہا ہوں اسے ساتھ لے کر چلتے ہیں، ماہیر اور اس کا سین دیکھنے کا الگ ہی مزہ ہوگا۔ وہ ہنستے ہوئے بولا۔ اوکے میں ماہیر سے بات کروں گی، پھر ہم سب چلیں گے۔ عروہ خوشی سے بولی۔ مگر سنو، ماہیر کو ہاشم کا نہ بتانا، اس کے لیے سرپرائز رکھیں گے۔ وہ آنکھ مارتے ہوئے بولا۔ عروہ ہنس دی۔ اوکے نہیں بتاتی، لیکن ماہیر کو ہارٹ اٹیک آ جائے گا جب اسے پتا چلے گا کہ وہ بھی ساتھ جا رہا ہے۔ شہریار ہنسا۔ اسی میں تو مزہ آئے گا، بس اب یہ دادا جان مان جائیں۔ ویسے کاشان ساتھ ہوگا تو جانے دیں گے۔ یہ ماہیر اور کاشان تو جیسے دادا جان کے دل کی دھڑکنیں ہیں، اتنا پیار تو کبھی انہوں نے اپنے آپ سے نہیں کیا ہوگا۔ وہ ہلکا سا ہنسا۔ دے دیں گے اجازت، کاشان بھائی ہم سب سے بڑے ہیں، اور اگر وہ ساتھ جائیں گے تو اجازت شاید مل ہی جائے گی۔ ویسے مجھے نہیں لگتا کہ ملے گی، کیونکہ حویلی کی عجیب و غریب پابندیاں ہیں کہ کزنز کے ساتھ باہر نہیں جا سکتے وغیرہ وغیرہ۔ عروہ نے ہاتھ جھاڑتے ہوئے کہا۔ ابے بھائی دے دیں گے اجازت، اب اتنا بھی نہیں ہونا چاہیے۔ سب ساتھ ہی جا رہے ہیں اور سب کزنز ہی تو ہیں۔ کچھ دیر کی ہنسی مزاح کے بعد عروہ اٹھ گئی، ہلکی سی مسکراہٹ کے ساتھ شہریار کو خدا حافظ کہا اور حویلی کے اندر چلی گئی۔ اب وہ تنہا رہ گیا تھا۔ کرسی کی پشت سے ٹیک لگائے وہ خاموش بیٹھا رہا، چہرے پر وہی پرانا ہلکا سا تھکن زدہ سکون۔ اچانک موبائل دوبارہ بج اٹھا۔ اس نے بے نیازی سے فون جیب سے نکالا، ایک پل کو اسکرین کو دیکھا۔ اس بار زینب کی کال تھی۔ پھر ہونٹ دبا کر گہری سانس لی، فون کان سے لگایا۔ ہاں بولو۔ چند لمحے کے بعد وہ وہی مخصوص لاپرواہ لہجہ لے آیا جو ہمیشہ استعمال کرتا تھا جب بات لمبی ہو جائے اور دل نہ لگے۔ کچھ منٹ بعد فون بند کر کے میز پر پھینک دیا۔ چہرے پر ایک مدھم سی الجھن تھی، پھر نظریں آسمان کی طرف اٹھا دیں۔ رات کا آسمان خاموش تھا، لیکن اس کے دل کے اندر شور سا مچا تھا۔ کتنی لڑکیاں تھیں میری زندگی میں، وہ خود سے بولا۔ پتہ نہیں، اب تو گننا بھی چھوڑ دیا ہے۔ اور اب اس فہرست میں ایک اور نام آ چکا تھا، ماہیر۔ لیکن ماہیر باقیوں جیسی نہیں تھی، نہ وہ باتوں میں آتی تھی، نہ تاثرات سے پگھلتی تھی۔ ایک عجیب سی سختی تھی اس کے لہجے میں، ایک الگ ہی غرور۔ لیکن شہریار بھی وہ تھا جو سخت سے سخت دلوں میں نرمی ڈھونڈ لیتا تھا۔ کئی بار چاندنی راتوں میں مسکرا کے باتوں سے دل جیتنے والا شہریار اب ماہیر کے لیے خود کو الجھتا محسوس کر رہا تھا۔ فلرٹ؟ وہ آہستہ سے ہنسا۔ فلرٹ کرنا تو چاہتا بھی نہیں اس سے، عجیب لگتی ہے یار، مزہ نہیں آتا اس سے کھیلنے میں۔ پھر اس کی ہنسی یکدم بجھ گئی۔ لیکن میں مجبور ہوں۔ ہونٹوں پر تلخ مسکراہٹ آئی۔ حکم ہے بابا کا، اور میرے لیے بھی ضروری ہے۔ وہ کرسی پر بیٹھے بیٹھے سر پیچھے کی طرف ٹکاتا ہے، آنکھیں بند کرتا ہے اور دل ہی دل میں خود کو قائل کرتا ہے کہ یہ سب وقتی ہے، جیسے باقی سب کچھ تھا۔
شہریار، وہ آہستہ سے بولے اور اس کے قریب ہو گئے۔ میری بات غور سے سنو۔ اب شہریار کو تشویش ہوئی۔ باپ کی نظروں میں وہ معمول کی سرد مہری نہیں تھی، بلکہ ایک ایسی سنجیدگی تھی جو ہمیشہ کوئی بڑا حکم سنانے سے پہلے آتی تھی۔ اب شہریار نے سیدھا ہو کر بیٹھنے کی زحمت تو کی، مگر چہرے پر وہی شوخی تھی۔ کیا بات ہے بابا، لگ رہا ہے کوئی وصیت سنانے والے ہیں آپ۔ میں نہیں چاہتا کہ ماہر اور کاشان کی شادی ہو۔ یہ سن کر شہریار کے لبوں پر مسکراہٹ گہری ہو گئی۔ ایک طنزیہ ہنسی ہونٹوں پر ابھری۔ بابا، آپ بھی پھپھو شاکرا کی طرح جلن میں آ کر سازشیں کرنے لگے۔ واہ، کیا بات ہے، پورا خاندان تھرلر فلم بن چکا ہے۔ ان کے چہرے پر ناگواری کا رنگ گہرا ہوا۔ بکواس بند کرو اور میری بات غور سے سنو۔ یہ آواز اتنی سخت تھی کہ شہریار کے چہرے کی شوخی لمحہ بھر کو ماند پڑ گئی، لیکن فوراً اس نے خود کو سنبھالا۔ جی، سن رہا ہوں، بولیں کیا پلاننگ ہے؟ وہ صوفے پر ٹیک لگا کر بیٹھ گیا، دونوں ہاتھ ایک دوسرے میں پھنسا کر جیسے فلم دیکھنے لگا ہو۔ تمہاری پھوپھی شاکرا یہ جان بوجھ کر کاشان کا رشتہ جہاں زیب بھائی کی بیٹیوں سے جوڑنے پر تلی ہوئی ہے، پہلے مہروش اور اب ماہیر۔ پھر شہریار نے کندھے اچکائے۔ رشتہ ہے، جوڑنے دینا۔ آپ کیوں اپنا بلڈ پریشر بڑھا رہے ہیں؟ کیونکہ تم نہیں سمجھتے، شاکرا کی نیت صاف نہیں ہے۔ وہ چاہتی ہے کہ جہاں زیب بھائی کی ساری جائیداد، زمینیں، سب کچھ کاشان کے نام ہو جائے، اور اب چونکہ ایک ہی بیٹی ہے ان کی، تو وہ سارا کچھ ماہر کے ذریعے اپنے بیٹے کو دلوانا چاہتی ہے۔ اس کی آنکھیں جہاں زیب بھائی کی دولت پر ہیں، زمینیں، بزنس، پاور، وہ سب کچھ اپنے بیٹے کے ہاتھ میں دینا چاہتی ہے۔ شہریار اب تھوڑا سنجیدہ ہوا، لیکن زبان پر مزاح جاری رہا۔ تو آپ چاہتے ہیں کہ میں بھی ان کی پلاننگ میں شامل ہو جاؤں، یعنی آپ کا بیٹا اس ڈائن سے شادی کر کے مال بنا لے؟ ہاں، ان کی آواز گونجی، یہی چاہتا ہوں۔ تم ایک ہی بیٹے ہو میرے، اور میرا حق بنتا ہے کہ تم بھی اس دولت کا حصہ بنو۔ شہریار نے قہقہہ لگایا، جیسے سنجیدگی سے بات سننا اس کے بس سے باہر ہو۔ استغفر اللہ بابا، کیا آپ بھی اس چڑیل کو میرے سر پر بٹھانا چاہتے ہیں؟ میں اس لڑکی سے شادی… بابا میری طبیعت خراب مت کریں پلیز۔ بکواس بند کرو شہریار۔ ان کا لہجہ کاٹدار ہو چکا تھا۔ یہ رشتہ تمہارے میرے ہم دونوں کے فائدے کا ہے، بس شادی کر لو۔ شہریار نے آنکھیں گھمائیں، چہرہ دیوار کی طرف موڑ دیا، جیسے اس بات سے تنگ آ چکا ہو۔ بابا، جو لڑکی بندے کو سیدھا گھورتی ہے جیسے ابھی گلا دبوچ لے گی، جو ہر بات پر تانا دیتی ہے، جو ہر وقت تنی ہوئی تلوار بنی رہتی ہے، اس سے شادی کر کے میں کیا سکھ پالوں گا؟ تم اسے پسند کرو یا نہ کرو، اس سے فرق نہیں پڑتا۔ میں کہہ رہا ہوں شادی کر لو۔ بابا پلیز، آپ کا بیٹا لاوارث نہیں ہے، بہت کچھ ہے میرے پاس، مجھے کسی کی زمینیں نہیں چاہیے۔ اور ماہر، وہ تو ہر وقت ایسے دیکھتی ہے جیسے میں اس کا سب سے بڑا دشمن ہوں۔ وہ اٹھ کر کھڑا ہو گیا۔ وہ ان جیب میں ڈالا اور مسکراتے ہوئے بولا، بابا آپ سیاست کریں، مگر میں محبت کے چکر میں بھی نہیں پڑتا، اور جب میں خود کو بچا کر چلتا ہوں تو کسی کے دھکے سے نہیں گرنا چاہتا۔ کمرے میں خاموشی کچھ لمحے چھائی رہی، صرف گھڑی کی ٹک ٹک سنائی دے رہی تھی۔ شہریار، باپ کی آواز میں گہرائی تھی، ایک سرد سنجیدگی۔ سوچو، اگر کاشان کی شادی ان کی بیٹی سے ہو گئی تو ساری جائیداد کاشان کے نام، جہاں زیب بھائی کی اکلوتی اولاد۔ اب تم بتاؤ، اگر وہ سب کچھ ان کے ہاتھ میں چلا گیا تو تمہارے لیے کیا بچے گا؟ باپ نے سر ہلایا۔ وہ تمہاری بیوی بنے گی، جہاں زیب بھائی کی جائیداد کی وارث، اور وہ تمہاری ہو گئی تو سب کچھ تمہارا۔ اور اگر میں کچھ نہ کروں؟ وہ آہستہ سے بولا، تو تم خالی ہاتھ رہو گے۔ باپ نے ٹھہرے ہوئے لہجے میں کہا، پھر تم تماشائی بن کر شاکرا کو سب کچھ لے جاتے دیکھو گے۔ شہریار نے ٹھنڈی سانس لی، جیسے فیصلہ کر رہا ہو، پھر آہستہ سے ہنسا، ایک شریر خود غرض سی ہنسی۔ تو مطلب ماہر کو پٹانا صرف دل کا مسئلہ نہیں، بینک بیلنس کا بھی مسئلہ ہے؟ باپ خاموش رہا، لیکن نظروں میں تائید تھی۔ چلو بابا، آپ کا سودا برا نہیں،
ماہر کو میں پسند نہیں کرتا، آپ کو پتا ہے، لیکن اگر اس کے ساتھ سارا ورثہ بھی مل رہا ہے تو پھر یہ بھی کسی بزنس ڈیل سے کم نہیں۔ اور شہریار بزنس میں دل نہیں، دماغ لگاتا ہے۔ باپ نے ہولے سے مسکرا کر سر ہلایا۔ شہریار پلٹتے ہوئے رکا اور پیچھے مڑ کر بولا، لیکن ایک بات ہے، اگر ماہر نے اصلی میں پگلا دیا نا مجھے، تو پھر یہ صرف بزنس نہیں رہے گا، نقصان بھی ہو سکتا ہے۔ وہ ہنسا اور کمرے سے نکل گیا۔